السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو 16واں سال اور ایک خوفناک ناول، اس کا میں آپ کو سنا رہا ہوں قصہ اور سلسلہ۔ اور اب پچھلی قصہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، قصہ اسکندر شاہ جو ہے اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، چلتے ہیں اب اس کے آگے کہ اسکندر شاہ کی اس گڑیا نے بلکہ رانی نے کیسے مدد کی۔ پھر اسی رات اسکندر شاہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جس پر وہ شدید حیران ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں سو رہا تھا۔ ایک بستر پر بیوی تھی، دوسرا وہ، اور درمیانی بستر پر رانی سو رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ دیکھ حیران رہ گیا کہ رانی اپنے بستر پر اٹھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کیا بات بیٹی کو تکلیف ہے، لیکن اس وقت رانی اپنی جگہ سے نیچے اتری اور دبے قدموں دروازے کی جانب چل پڑی۔ سکندر شاہ کی آواز حلق میں بند ہو گئی۔ رانی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سکندر شاہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور پھر وہ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ رانی انیکسی کے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ سکندر شاہ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بچی کو آخر اس وقت رات کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ رانی آگے بڑھتی رہی۔ کوٹھی کے بغلی حصے میں ایک خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔ باہر چاندنی کھلی ہوئی تھی اور لان پر حسین پھول لہرا رہے تھے۔ رانی ان پھولوں کے پاس پہنچ گئی۔ سکندر شاہ درختوں کی آڑ میں چھپ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھولوں کے قریب پہنچ کر رانی رک گئی اور پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی، کہے لگا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر شاہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ رانی تقریباً آدھا گھنٹے تک وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد اس نے زور سے خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس وقت وہ شوق اور کھلنڈری معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ خاموشی رہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت اچھے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ رکی۔ سکندر شاہ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس نے آواز لگائی، شاہ بابا باہر نکل آئیے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ سکندر شاہ اچھل پڑا۔ رانی اس سے یہ آواز دے رہی تھی اور اس نے اسے پہلی بار شاہ بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سکندر اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ رانی اسے دیکھ ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں نا؟ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر آ رہے تھے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بس ہم نے دیکھ لیا آپ کو۔ بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس کھیلنے آئی تھی۔ کس کے ساتھ کھیلنے آئے؟ باتیں کر رہی تھی۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانی نے کہا۔ سکندر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ آئیے ادھر آئیے، وہ بولی، اور اس نے سکندر کا شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے کوٹھی کے گوشے کے پاس پہنچی۔ یہ کوٹھی کی دیوار کا ایک کونا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا سا درخت ہے نا، آپ اسے اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور اس کے نیچے کھدائی کریں گے، یہاں سے جو کچھ بھی نکلے گا نا، آپ اسے بعد میں جلا دیں گے۔ آپ ادھر آئیے۔ اس سکندر شاہ کو لے کر کوٹھی کے دروازے کونے پر پہنچی۔ پھر اس طرح اس نے چاروں کونے دکھائے اور اسی جگہ نشاندہی کی جہاں اس کے خیال کے مطابق کوئی چیز دفن تھی۔ سکندر شاہ سخت حیران نظر آ رہا تھا۔ بچی نے کہا، آپ آئیے، کل آپ یہ کام کر لیجیے۔ مگر بیٹی کی جواب میں رانی نے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ سکندر شاہ کام کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد رانی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سکندر شاہ واپس آنے کے بعد ساری رات نہیں سو سکا۔ رانی نے اپنے پلنگ پر لیٹ کر آرام سے چادر اوڑھ کر سو گئی تھی، لیکن سکندر شاہ کے ہوش حواس رخصت ہو چکے تھے۔ کیا نکلے گا اس جگہ سے؟ کیا قصہ ہے؟ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا، ایسی باتیں سب کو بتائی نہیں جاتی، سکینہ کو بتائے گا تو وہ زیادہ خوفزدہ ہو جائے گی۔ لیکن رانی کی طرف سے اس کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ ربطہ وہ یہ سوچ رہا تھا، یہ بچی جب سے آئی ہے تقدیر میں روشنی روشنی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے دوسرے دن کے کام کے لیے وہ بات مستعد تھا۔ اس دن وہ خود مرزا صاحب کے پاس پہنچا۔ عظیم بیگ اس سے بڑی نصیحت کرنے لگے تھے۔ انہیں سکندر شاہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، یہ شاہ جی خرید کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوالات نہ کریں۔ ہاں ہاں کہیے، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے سوال کیا۔ مجھے دو آدمی چاہیے، ایسے جو آپ کے یہاں اپنے ہم رازدار ہوں، اور کسی کی بات کا نہ تو کوئی جو سوال کرے اور نہ ہی اس کا جواب دے۔ ملازموں سے کسی کو لے لیجیے گا، مگر کام کیا ہے؟ میں آپ سے پہلی بار عرض کر چکا ہوں، صرف کام کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ پوچھے کہ نہیں، آپ اس بارے میں پہلے اس کا وعدہ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پھر اس کے بعد سکندر شاہ نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا۔ کام اسی انداز میں کر رہا تھا جس طرح اسے ہدایت کی گئی، لیکن بیچارے کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس ہدایت کا کیا مطلب ہے۔ البتہ رہ کر اس کے دل میں رانی کا خیال ضرور آ رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر کوئی مفوق الفطر ہستی ہے۔ پہلے دن سے ہی یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آ جانی چاہیے تھی، لیکن اب وہ رفتہ رفتہ ان تمام باتوں کو سوچ رہا تھا۔
البتہ ایک بات پر اس کا دل پوری طرح مطمئن تھا، وہ یہ کہ اس نے رانی کے ساتھ اب تک وہ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے رانی کے ذریعے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو کہ یہی تھی کہ رانی نے اسے جو عزت دلائی تھی وہ اس کی محبت کا اظہار ہی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس وقت اسے ایک عجیب و غریب کام کرنا تھا جس کا مطلب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ان آدمیوں سے کہا ایک بڑا سا الاؤ جلایا جائے اور اسے خوب لکڑیاں ڈال کر اسے روشن کر دیا جائے۔ تمام لوگ اس کام میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے وہ دل سے قائل تھے، خود شکیل اور رخسانہ ادھر مرزا صاحب اور ان کی بیگم سب کے سب سکندر شاہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ سکندر شاہ دل دل میں ہنس بھی رہا تھا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اگر اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ وہ کیوں کر رہا ہے تو خود بھی ہنسنے لگے، علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال اب یہی دیکھنا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ الاؤ کوٹھی کے عقبی حصے میں ایسی جگہ بنایا گیا جہاں سامنے سے دیکھنے والوں کو نگاہ نہ پڑے۔ چاروں طرف اینٹیں چن دی گئی اور مٹی کا تیل ڈال کر ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح الاؤ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر شاہ نے کہا اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ کوٹھی کے عقبی حصے کے جو وہ دو گوشے تھے، سکندر شاہ انہیں ان میں سے ایک گوشے میں لے گیا اور ایک اشارہ کر کے بولا یہاں کھدائی کرو۔ سب لوگ حیران تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ شاہ صاحب وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مندی ہوگا۔ انہیں سکندر شاہ پر پورا اعتبار تھا۔ ملازم نے کھدائی شروع کر دی۔ سکندر شاہ اس کھدائی کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نتیجے میں کیا برآمد ہوگا۔ کوئی 2.5 فٹ کھدائی کی گئی کہ ملازم نے ہاتھ روک لیے اور مجھے نے کہا شاہ جی یہاں تو ایک مٹکا گڑا ہوا ہے۔ مٹکا؟ مرزا صاحب بری طرح اچھل پڑے۔ سکندر شاہ نے کہا ارد گرد مٹی احتیاط سے کھودو، مٹکا ٹوٹنے نہ پائے۔ جی سرکار۔ ملازم بیچارے خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ پورا مٹکا نکال لیا گیا اور اسے سب نے غور سے دیکھا۔ مٹکے میں نہ جانے کیا علم غلم بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک آٹے کا بنا ہوا ایک پتلا بھی تھا۔ اس پتلے کے سر میں سوئیاں گڑی تھی۔ نصرت جہاں تو خوف سے کام اٹھی۔ انہوں نے کہا میرے مولا یہ بالکل سفلی عمل معلوم ہوتا ہے، جیسے لوگ کسی پر جادو کراتے ہیں۔ خاموش رہو، دیکھتی رہو شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے کہا۔ سکندر شاہ نے مٹکا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اسے لیے الاؤ کے پاس پہنچے اور اسے الاؤ میں ڈال دیا۔ وہ سب لوگ الاؤ کے گرد جمع تھے، پھر اچانک ہی انہیں جلتی ہوئی آگ سے عجیب سی چیخیں سنائی دی، کوڑی کوڑی انسانی چیخیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، کرا رہا ہو۔ وہ سب خوف سے کانپنے لگے۔ خود سکندر شاہ صاحب کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس دیکھ کر اب ہمت بڑھ گئی تھی کہ یقینی طور پر رانی نے کوئی ایسا ہی کام دکھایا ہے، کبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بعد میں سبھی سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا منقا بھی اسی انداز میں چاروں گوشوں سے نکالا گیا۔ سب پر حیرتوں کے دورے پڑ رہے تھے، لیکن سکندر شاہ اب پورے اعتماد ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ نتیجہ بہترین نکلے گا، اور نتیجہ بہترین نکلا۔ چاروں مٹکے جب اس لاؤ میں جل گئے تو سکندر شاہ نے اس پر بہت سی مٹی ڈلوا دی۔ حیرت کی بات وہ چیخیں دی جو چاروں بار ابھری تھی، بس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ جب یہ تمام کام مکمل ہو گیا تو سکندر شاہ لوگوں کے ساتھ کوٹھی میں آ گئے۔ اس وقت نہ تو رانی پاس تھی اور نہ ہی سکینہ، دونوں انیکسی میں موجود تھیں۔ مرزا صاحب نے کہا شاہ صاحب ہم نے صحیح پہچانا تھا آپ کو، اور یہ سارا کام بیگم صاحبہ کا ہے۔ نصرت جہاں واقعی تقدیر آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سب کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ یہ فرد جہاں تھی جو صاف ستھرے لباس میں ملبوس اندر آ رہی تھی، جو زیادہ صبر نہ ہو سکا، اٹھی اور بیٹی کی جانب لپکی، پر جہاں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ تم اکیلی چل کر یہاں تک آ گئی؟ امی آپ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے ہاتھ میں کھجلی ہوئی۔ میں نے اپنا صدر اٹھا کر کھجلی کھجائی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ ہاتھ تو جنبش کر رہا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، امی اور میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ پھر میرے پاؤں میں میرا ساتھ دینے لگے۔ پھر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے میں غسل کیا، لباس وغیرہ پہنا، ہال سنوارے، بال سنوارے، اور میرا دل خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ لوگوں کو چکا دینا چاہتی تھی۔ امی اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، میں ٹھیک ہو گئی امی، میں ٹھیک ہو گئی۔ پر جہاں خوشی سے کہہ رہی تھی، مرزا صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی بابا ماں باپ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ پھر دفعہ واپس پلٹے، انہیں سکندر شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی سب شاہ صاحب کی محبت اور ان کی عنایت ہے، اللہ نے ان کی شکل میں ایک فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اور ہمارے سارے دل درد دل دور دور ہو جائیں گے۔ اور کوٹھیوں میں خوشیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ سکندر شاہ کو اب کافی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے کہا دیکھیے فرج جہاں ٹھیک ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب کسی کا جادو ان پر کارگر نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ایک بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شاہ صاحب کو آپ حکم دیجیے، مرزا صاحب نے پوچھا۔ ابھی ہمیں اس فقیر کا پتہ لگانا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ جو کیا ہے وہ یقیناً خود بہت نہیں ہوا ہوگا۔
उस शख्सियत को हमें तलाश करना पड़ेगा और उसके लिए मैं सोचूंगा कोई ऐसा रास्ता निकालूं जिससे ये पता चल सके। शाह साहब, आप तो यकीन है कि अल्लाह ने हमारे दिल फेर दिए हैं, आप जैसा हुक्म देंगे हम ऐसा ही करेंगे। बस खामोशी से उस खुशी को बर्दाश्त कीजिएगा। बल्कि मेरी तो राय है, पर जहाँ का कमरा तब्दील कर दें, अगर मुमकिन हो सके तो उन्हें अपने कमरे में ही सुलाएं। अकेले कमरे में उन्हें ना रहने दिया जाए और ना किसी को ये बताया जाए कि ठीक हो गई है। कुछ दिन तक उन्हें सब्र करना पड़ेगा। दुश्मन की इताअत ज़रूरी है। जी साहब, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक कहा आपने। हम ये सारा इंतज़ाम कर लेते हैं। इस तरह का इज़हार करेंगे कि अभी वैसे ही फ़र्ज जहाँ को अपने कमरे में ले आए हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यही मुनासिब है। सिकंदर शाह ने कहा और कुछ देर के बाद उसे रुखसत होकर वापस रैक्सी की तरफ चल पड़े। ये खुद उसके अपने सर में भी खुजली हो रही थी। वो सोच रहा था, इलाही इस काम को कैसे मुकम्मल किया जाए। मैं खुद तो ये सब कुछ करने से कासिर हूँ, भला मैं क्या और मेरी औकात क्या, बस तू मेरी मदद कर। फिर वो रैक्सी में दाखिल हो गया था, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद ही उसके दिल में यही ख्यालात आते रहे कि कोई सही फैसला नहीं कर पाया था। और सच्ची बात ये है कि रानी से उसे बहुत मोहब्बत थी, बल्कि उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि जिस दिन से रानी उसके पास पहुंची, उस वक़्त से उसकी तकदीर के सितारे बदलना शुरू हो गए। रानी उसके लिए बड़ी बागवान साबित हुई थी, लेकिन रानी की जो कैफ़ियत थी, इससे वो खुद भी डरता था। एक अजीब-सी शख्सियत थी रानी की, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनांचे उससे बराह रास्त कोई बात पूछते हुए उसे डर भी लगता था। ये जो सकीना थी, सीधी-सादी मासूम-सी औरत, उसमें कोई शक नहीं कि बड़ी वफ़ादार और ज़िंदगी की बड़ी गहरी राज़दार थी। क्या मजाल को बात इधर से उधर हो जाए। वो सोचे समझने के बाद उसने सकीना ही से इस सिलसिले में मशवरा किया। रानी उस वक़्त उसके पास मौजूद नहीं थी। उसने सकीना से कहा, सकीना, कैसा लग रहा है यहाँ? सच पूछो तो बड़ी हसरत होती है सिकंदर की, यहाँ से निकलने के बाद हम उसी झोंपड़े में वापस चले जाएंगे। क्या ज़िंदगी है यहाँ की, और फिर ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। पर बाबा वही तो है, हम कब तक उनके साथ पड़े रहेंगे। ठीक कहती हो बागवान, वाकई दूसरे के साथ कब तक उठाएंगे। ये लोग भी कहेंगे कैसे बेगैरत लोग हैं, आए हैं तो ना जाने क्या नाम ही नहीं लेते। हालांकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर हम लोग ना इनसे जाने के लिए कहेंगे तो भी ये सस्ती इनकार कर देंगे। वो तो ठीक है सिकंदर, लेकिन फिर भी अपनी भी तो कोई इज्जत होती है। तू ठीक है सकीना। अच्छा खैर, इस वक्त मैं तुझसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। क्या बात है, कोई खास बात है क्या? अल्लाह खैर करे, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही सोच रहा था कि रानी जब से हमारे पास आई है, हमारे तकदीर कितनी अच्छी हो गई है। क्या क्या इज्जत मिल रही है हमें। वरना भला हमारे ये मासूम से तोते हमारे लिए से ज्यादा और क्या करते जो ये करते रहे हैं। सिकंदर ने प्यार से तोतों की पिंजरी तरफ देखते हुए कहा, एक अजीब बात होगी क्या, जो मरूम सकीना की आजम बेगम साहब की बेटी माजूर थी। हाँ, मैंने देखा। फर्ज जहाँ वहाँ कैसी जवान और खूबसूरत बच्ची है, वह किसी बेबसी से पलंग पर पड़ी रहती है। सिकंदर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो यूँ लगता है जैसे बच्ची पर किसी ने कुछ कराया हुआ है। ऐसी बात है सकीना, क्या हुआ कि हाँ। तुम मुझे यकीन से कैसे कह रहे हो? रानी ने मुझे बताया। रानी ने? हाँ, कब, कैसे? सकीना ने हैरत से मुंह खोल कर सवाल किया और सिकंदर शाह ने उसे पूरी रामकहानी सुनाई दी। सकीना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर बोली, तो तुमने काम करवा दी? हाँ सकीना, जमीन की गिराई से कोरे कोरे मटके बरामद हुए और उसे आटे के बने हुए पुतले। अल्लाह रहम करे, ये तो सिफली इल्म वाले ऐसा ही किया करते हैं। बल्कि इस बेचारी में सिफली अमल कराया किसने? ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। यही मैं सोच रहा हूँ कि दुश्मन का पता लगना चाहिए। सिकंदर, एक बात को वहां जरूर कहो, देखो दुश्मन हमेशा घर में होता है, सांप आस्तीन में ही पलते हैं। मतलब तुम खुद देखो, यहाँ बहुत से ऐसे आरामखोर हैं जो बड़े साहब की रोटी पर पल रहे हैं। बड़े साहब इतने नेक और रहम दिल हैं कि सभी का ख्याल रखते हैं। कई रिश्ते नाते यही रहते हैं। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। मेरी मानो तो उन्हीं में से कोई होगा। उनका पता कैसे चलेगा सकीना? सिकंदर, तुम पता लगा भी लोगे तुम्हारी दुश्मनी नहीं जाएगी उनसे। सो तो हो, लेकिन पता लगना भी जरूरी है। रानी तो इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं किया जा सकता। मुझे तो भाई सच्ची बात है, इतनी प्यारी बच्ची है, देखकर आंखों पर ठंडक उतरती है। उससे बात करते हुए डर लगता है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने तौर पर उससे बात करूं। लो, तो मेरा भी तो यही अशर है। दिल चाहता है उसे खूब बनाऊं, संवारूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, चेहरा धुलाऊं, सुर्खी पाउडर लाऊं, और दिल में महसूस करके रह जाती हूँ। खैर, इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो उसकी खिदमत करेगी। सिकंदर शाह वाकई बड़े दिल चाहता है। तो फिक्र मत कर, मैं उसके लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगा और उसे बनाएंगे संवारेंगे हम। मगर इस वक्त इस मसले का हल तलाश करो। एक काम करो, एक खेल करो यहाँ से। क्या? ये बात तो सभी जानते हैं कि ये लोग तुम्हें शाह साहब समझ कर यहाँ लाए हैं और बड़ी कीमत रखते हैं तुमसे, तो तुम भी थोड़े देर के लिए शाह साहब बन ही जाओ। सकीना मुस्कुरा कर बोली, कैसे? बस यही करो कि उल्टी सीधी बातें करते रहा करो। जहाँ तक दोस्तों का पता लगाना है तो ऐसा करो, थोड़ी सी गाजरें खरीद कर लाओ, उन्हें छीलो, बनाओ, संवारो। फिर ये बताओ कि गाजरें पड़ी हुई हैं और घर में जितने अफराद हैं उन्हें एक एक गाजर खानी होगी। जिसने फर्ज जहां से पर जादू कराया है उसका कलेजा फट जाएगा। कलेजे के टुकड़े खून की शक्ल में मुंह से बाहर आ जाएंगे। और जरा देखना, अगर उनमें से कोई है तो गाजर खाने से इनकार करेगा, बस समझो दुश्मन पकड़ा गया। सिकंदर शायद सिकंदर शाह हैरत से सकीना को देखने लगा, फिर बोला, अरे तेरे की, तू तो बड़ी चालाक निकली भाई।
بات بڑی عمدہ ہے اور میرے دماغ میں بیٹھتی ہے، ارے واہ سکینہ زندہ باد، یہ لیے دوپہر کے بعد ہی یہ کام کر ڈالتا ہوں۔ میں ذرا نکلتا ہوں گاجریں خریدنے کے لیے، تم لے آؤ، میں انہیں صاف ستھرا کر کے بنا دوں گی۔ میں نے وعدہ بھی کر لیا مرزا صاحب سے، یہ بڑا اچھا ہوا چلتا ہوں۔ پھر اسکندر شاہ خوشی خوشی گھر سے باہر نکل گیا۔ تو یہ تھی جی اگلی قسط، انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا پھر دیکھتے ہیں کہ اسکندر شاہ نے اس مرزا صاحب پہ جادو کرنے والے کو کیسے پکڑا، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔